دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، جو چیز جس مقصد کے لیے تیار کی گئی ہو، حاصل کی گئی ہو، اگر وہ اپنا مقصد پورا نہیں کرتی تو بیکار ہو جاتی ہے۔ یہ مائک مہنگے داموں خریدا گیا، اس کو لا کے اللہ کے پاک گھر میں رکھا گیا۔ مقصود یہ ہے کہ یہ آواز کو لاؤڈ کرے، آگے پہنچائے، لیکن اگر یہ اپنا کام نہیں کرتا تو اس کا مقصد ختم ہو جائے گا، اسے کسی کباڑیے کے ہاتھ بیچ دیا جائے گا۔ آپ دیکھ لیں، دنیا میں جو چیز بھی اپنے مقصد سے ہٹ جاتی ہے وہ بیکار ہو جاتی ہے۔ گاڑی اتنی دیر تک گاڑی ہے جب تک وہ چلتی ہے، سفر کرتی ہے، اور جب وہ سفر نہیں کرتی پھر وہ گاڑی نہیں کہلاتی، پھر اسے کوئی کھٹارا کہہ دیتا ہے، کوئی سکریپ کا مال کہہ دیتا ہے، کوئی صرف لوہا کہہ دیتا ہے۔ مقصد، جس مقصد کے لیے 5-6 دن مسلسل امام صاحب مسجد نہیں آتے، نماز نہیں پڑھاتے، تو کمیٹی سر جوڑ کے بیٹھ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب آپ کو جس مقصد کے لیے لائے تھے، رکھا تھا، پورا نہیں ہو رہا، اگر آپ نے ڈیوٹی نہیں کرنی تو آپ ہمیں بتائیں۔ طالب علم گھر آ کے بتاتا ہے کہ ہمارے مدرسے کے استاد نہیں آتے، اسکول کے استاد نہیں آتے، فلانا کام نہیں کرتے۔ بڑا احترام ہے استاد کا، کوئی شک نہیں، لیکن اگر وہ پڑھا نہیں رہا، ڈیوٹی نہیں کر رہا، تو سارے ادب اور احترام کے باوجود بچے اسکول چھوڑ جاتے ہیں، ادارہ تبدیل کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ادب احترام اپنی جگہ پر، مقصد تو پڑھنا ہے نا، اور اگر پڑھائی نہیں ہو رہی تو پھر صرف ادب کے سر پہ تھوڑی بیٹھے رہنا ہے۔ جو آدمی بہت سارے ارادے کر کے ملک سے باہر جاتا ہے، اس کی ماں زیور بیچتی ہے، باپ ادھار پکڑتا ہے، سعودی عرب میں بچہ بھیجا ہے کوئی کمائی کرے، لیکن اگر وہاں جا کے وہ فارغ پھرتا ہے تو یہاں سے جو لوگ حج عمرے پہ جاتے ہیں وہ بھی اسے تانے دیتے ہیں، کہتے ہیں یار تیرے ماں باپ نے اتنی مشقت سے بھیجا ہے، تو یہاں آوارہ پھر رہا ہے، کوئی کام کر۔ القصہ کہ کوئی بھی بندہ جو اپنے مقصد کی، میں طالب علموں سے اکثر کہتا ہوں کمپیوٹر چلانا بھی تمہیں آئے، موبائل چلانا بھی تمہیں آئے، گاڑی چلانی بھی تمہیں آئے، تمہیں زندگی کی بہت ساری چیزیں آنی چاہیے، لیکن تمہارا اصل کام پڑھنا پڑھانا ہے۔ لوگ جب تمہارے پاس آئیں گے تو دینی مسئلہ پوچھنے آئیں گے، ویلڈنگ کا مشورہ کرنے نہیں آئیں گے۔ اپنا جو کام ہے وہ بندہ جب نہیں نہ کرتا، جو اس کی اصل ڈیوٹی ہے، باقی ساری۔ یہاں ایک اور بھی بات آپ سے عرض کروں، کئی دفعہ ہمیں اپنے اصل کام کی وجہ سے برکتیں ملتی ہیں، جو ہماری اصل ڈیوٹی ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہمیں کئی برکتیں اور ملتی ہیں، تو ہم برکتوں جو باقی اس کے ضمناً چیزیں ملی ہوتی ہیں ان کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں اور اصل کام چھوڑ دیتے ہیں کہ تو ضمناً ملی ہیں۔ اس کام کی برکت تو زندگی میں مقاصد جو چیزیں پوری نہیں کرتی۔ حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک نوجوان نے پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا کریم ہے، تو پھر بندوں کو عذاب کیوں دیتا ہے؟ تو حضرت رومی کہتے ہیں میں نے اسے ایک مثال دی، وہ آپ کو بھی سمجھ میں آئے گی، مجھے بھی آئے گی چونکہ ہم دیہاتی لوگ ہیں۔ وہ کہنے لگے ایک بی بی نے نا بچھڑا پالا تھا، وہ دیہاتوں میں نا بوڑھی عورتیں بعضوں کا جانور پالتی تھی، تو ایک پیڑا آٹے کا اسے بنا کے دیتی، اس کا نام بھی کو رکھ لیتی تھی، مٹھو رکھ لیا، کوئی نام رکھ لیا، تو آواز دیتی تھی، دوڑا آتا تھا پیڑا ملے گا۔ وہ پل گیا، بڑا ہو گیا بیل۔ اب وہ بڑا تو اس لیے کیا تھا کہ ہل کے آگے لگائیں گے۔ کھا پی کے جب وہ جوان ہو گیا، اسے کہا کہ ہل کے آگے اس کو لگاؤ تاکہ یہ کھیت جو ہے کھیتی کرنے کے کام آئے، کھیت میں ہل چلائے، کھیتوں کی آباد کاری میں یہ معاون بنے۔ تو اس کو جب آگے لگانا چاہا تو اس نے کہا میں نے تو نہیں لگنا۔ تو بچے اماں کے کہنے لگے کہ انہوں نا کسائیاں نو دئیے،
صحیح کہہ رہا ہوں؟ ان کو پتہ ہے نا گھر کا پلا ہوا ہے، اپنا ہے، پیارا ہے، لیکن کیا کہتے ہیں اتنے نہیں انج ہوندا، بول دے نہیں تسی ناراض ہو، میں تو بس گیا اگلے 5-7 منٹ گل مک جانی، ٹائم ہی تھوڑا ہے۔ بھائی جاتا ہے کہ نہیں کسائیوں کے پاس، اماں 2-3 دفعہ کہتی ہے کہ چلو رہنے دو ٹھیک ہو جائے گا، وہ بھی کوشش کرتے ہیں، کوئی نکیل شکیل ڈالتے ہیں، کوئی کھینچتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، چل گیا تو کی آخیدہ حالے کٹن رہے ہیں انہوں جے تے نکل جائے حالے تو پھر تے، اور اگر نہ نکلے تو پھر حضرت رومی کہنے لگے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، رب نے تجھے پیدا عبادت کے لیے کیا ہے، تو جب تو اپنے گھر میں جانور پالے، پیار بھی تیرا بڑا ہے، اور وہ جس کام کے لیے رکھا ہے وہ کام نہ کرے تو کسائی کو دیتا ہے، تجھے پتہ ہے وہ کاٹ ڈالے گا، بوٹیاں کرے گا، لہو بہائے گا، تو برداشت کرتا ہے نا، کیوں کہ یہ حکمت کا تقاضا ہے کہ پھر باقی بیل کا کیا قصور ہے جو ڈیوٹی کر رہے ہیں، یہ کوئی نواب ہے کہ میں نے حال میں بھی نہیں جانا، کچھ بھی نہیں کرنا، اور پھر بھی کھائے پیے، ہوتا نہیں نا ایسے۔ اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے اپنی عبادت کے لیے، اگر یہ عبادت ہی نہ کرے، پھٹے پہ بیٹھی رہے، فجر کے ٹائم سوئی رہے، زور کے ٹائم دکان پہ رہے، عصر کے ٹائم چائے والی دکان پہ، مغرب کے ٹائم برگر والی دکان پہ، عشاء کے بعد وہ 5-7-10 لوگوں پہ تبصرہ کرے، وہ نماز پڑھیا کرو، کہندے مولوی صاحب دعا کرو، تو میں کہ روٹی کھان تو پہلا بھی دعا کراؤ نا، کھادی نہیں جاندی دعا کرے آجے، تنخواہ لین جان تو پہلا بھی دعا کراؤ نا، کبھی کسی نے کرائی ہے کہ پیسے آ گئے بینک میں، تنخواہ آ گئی ہے، میرا لینے جانے کو دل، ذرا دعا کرے آجے، پھر نماز کے لیے دعا کرانے آ گئے ہو، عجیب فلسفہ ہے نا، یعنی آپ نے بھینس بیچی، ٹریکٹر بیچا، زمین بیچی، بندہ پیسے لین آ گیا تو کہتا ہے مولوی جی دل نہیں پہ کردہ، جانتے ہیں ذرا دعا کرے آجے، کرائی کبھی؟ کمال بات ہے، نماز کا نام لو کہتے دعا کرو، بھئی جو باقی بغیر کام جو جائز ہیں آپ بغیر دعا کے کر رہے ہیں، صرف اہمیت کی بات، اللہ تعالیٰ نے یہاں کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، رب کہتے ہیں موت اور حیات اس لیے پیدا کی ہے کہ پتہ چلے تم میں بہتر عمل کون کرتا ہے، تم تو ابھی 5 نمازوں کو پکے نہیں ہو رہے، یہاں تو بڑے بہتر عمل کرنے تھے، مخلوق کی خدمت کرنی تھی، دین کا کام کرنا تھا، ان پڑھوں کو تعلیم دینی تھی، بے نمازیوں کو نمازی کرنا تھا، بے ذوق لوگوں کو ذوق والا کرنا، رب کے دروازے سے جو دور تھے انہیں اللہ کی معرفت کا رستہ دکھانا تھا، بے ادبوں کو مدینے والے محبوب کا ادب سکھانا تھا، تو اتنے کام کارے جہاں دراز ہے، اتنے کام کرنے والے تھے، اور یہ تو ابھی 5 نمازوں پہ پابند نہیں ہو رہے۔ تو دوست، جو لوگ مقاصد پورے نہیں کرتے، جو لوگ کہتے ہیں نا میں جناب بور ہو رہا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میرا دل نہیں لگ رہا، وہ کیوں نہیں لگتا بھلا؟ بیکار آدمی بور ہو جاتا ہے، بیکار آدمی، جو بندہ مستقل، یہ دیکھیں نا، یہ اللہ نے جوڑ پیدا کیا ہے گھٹنے میں، ٹخنے میں، کونی میں، بازو میں، آپ لیٹ جائیں تجربہ کر لیں کہ آپ نے 8 دن پورے اٹھنا نہیں، جوڑ ہلانے نہیں، 8 دن اٹھو نہ اٹھا جائے گا ہی نہیں۔ پھر وہ ساڈے وڈیرے کہندے نا مینوں کم کرن دیو، جے میں بہ گیا تے پھر دیکھو نا، تانوں پتہ ہے گل دا، جے بہ گیا تے پھر میں، جیڑا بندہ نیک کم تو رہ گیا، پھر وہ جیڑا تاریخاں پہ دیندا نا روزیاں تو شروع کراندا، حج کر رہا ہوں، وہ رہ گیا، جو پیچھے رہ گیا سو۔ اور معافی ہوتی ہے مجبوری کی، غفلت کی معافی نہیں ہوتی۔ جو بچہ کہے نا آ کے اسکول کہ گھر میں فوتگی ہو گئی تھی، بیمار ہو گیا تھا، تو اسے استاد کچھ نہیں کہتے، بٹھا لیتے ہیں، اور اگر گھر میں پتہ ہو کہ گھر سے تو گیا تھا پر اسکول کالج مدرسے گیا، اس کو بھی استاد معافی دیتے ہیں، گھر والے، کیونکہ یہ مجبوری نہیں، یہ غفلت ہے۔ ہمارا مسئلہ زیادہ مجبوریوں کا نہیں، ہمارا مسئلہ غفلتوں کا ہے، ہم سست ہیں، ہمیں پتہ سارا ہی ہے،
اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ ہمارا رولا غفلت کا ہے۔ دیکھیں نا، سیاستہ میں حدیث موجود ہے، ایک جنگ میں صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ اس جنگ میں تو ہم نے بڑی محنت کی، اللہ بڑا اجر دے گا، تو حضور نے فرمایا کچھ صحابہ ایسے ہیں جو مجبوری کی وجہ سے آ نہیں سکے، آئے نہیں، لیکن گھر بیٹھے بیٹھے اللہ انہیں بھی اتنا اجر دے گا جتنا تمہیں سفر کرنے پر اجر دیا ہے، اتنا ہی انہیں گھر بیٹھے ملے گا جتنا تمہیں جہاد کرنے پر اجر ملے گا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لیکن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کچھ مجھ سے سستی ہو گئی تھی ایک جنگ میں نے کہا کل چلا جاؤں گا تو رہ گیا کہ نہیں۔ کہتے ہیں منافقوں نے تو جھوٹ بول دیے، یہ مجبوری تھی، حضور چپ کر گئے۔ میں نے کہا حضور غلطی ہو گئی تھی، بھول گیا تھا۔ کہتے ہیں 50 دن حضور ناراض رہے، اپنے لیے تو 3 دن سے زیادہ رہنا اجازت نہیں، لیکن یہ تو دین کے لیے ہے نا۔ 50 دن حضور نے ناراضگی رکھی، میں جاتا تھا، پر جب میں حضور کو دیکھتا تھا تو سرکار چہرہ پھیر لیتے تھے، اور میرے جب ادھر ادھر دھیان ہوتا تھا تو حضور دیکھتے تھے، یعنی میں ویکھاں تے محبوب نہ ویکھے، جدوں نہ ویکھاں تے ویکھے، ایڈے نصیب کتھوں تتڑی دے، وہ میرے وچ ویکھن دے ویکھے، یار تے تیرے اندر وسدا ہے، تینوں ایویں ہی پین پلیکھے، پر غلام فریدا اساں بوئے یار دے مرنا پاویں ویکھے یا نہ ویکھے، یہ بھی طے ہے۔ کہتے گیا نہیں، بڑی بڑی آفریں آئیں، ملک شام کے لوگوں نے آفر کی، پر میں رویا، میں نے کہا میں سست تھوڑا سا ہوا ہوں، غلطی ہو گئی ہے، پر میں کوئی محبوب کا غدار تو نہیں نا، میرا بولیا چولیا معاف کر، غلطی ہو گئی نا۔ کہتے ہیں پھر مجھے اللہ نے شان یہ دی کہ میری توبہ کا اعلان قرآن نے فرمایا۔ دوستو یہ جو ہے نا، ہمارا رٹا یہ ہے کہ ہم اپنے اصل مقصد سے ہٹ گئے، ادھر ادھر کا سارا ہی پتہ ہے، فلانا کیا کر رہا ہے، فلانا کیا کر رہا ہے، فلانا کدھر چلا، نہ، اپنا اصل کام کریں، اپنی اصل ڈیوٹی کریں، اصل کام کریں اپنا، جو اصل کام ہے نا اس سے پیچھے ہٹنا اصل کام۔ مجھے نا کچھ دوستوں نے ایک دفعہ مشورہ دیا کہ اپنی رہائش آپ تھوڑی سی نا سائڈ پہ کر لیں، کچھ ایسی ضروریات تھیں، حقائق تھے، حالات تھے، کچھ مجھے تبدیلی کرنی تھی، تو میں 2-4 جگہوں پہ گیا چینجنگ کے لیے، تو میں واپس آ گیا۔ میں کہ یار اتنے مسجد دور ہے، تے مسجد کو رہنا ہے۔ وہ مجھے کہنے لگے حضرت صاحب ہے تے کوئی بندہ گل ہی نہیں کرتا، لوگ تو وہدے نے گڈی بوے اگے آتی ہے کہ نہیں، لوگ تو دیکھتے ہیں کہ سیوریج کا نظام ٹھیک ہے، گیس بجلی ہے، تے مسجد، میں کہ یار ٹر پاویں جتھے جائیے مرضی ہے، تے اسی مسجد تڑانا، مسجد کے بغیر گزارا کوئی، زندگی ساری مسجد میں گزر گئی، گزارا کوئی نہیں مسجد کے بغیر، لہذا رہنا وہیں ہے جہاں مسجد نیڑے ہو۔ اپنا جو اصل کام ہے اسے کبھی بھی چھوڑنا، اپنے مقاصد سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا، کبھی بھی اپنے، آپ جب یہ طے کر لیتے ہیں نا، پھر کئی دفعہ بڑی سخت مسئلہ بھی ہو تو بندہ، ٹائم اتنا ہے نہیں بات کوئی کر سکوں آپ سے، مجھے تو پتا تھا کہ میں نے دعا کے لیے جانا ہے، لیکن مجھے بعد میں اندازہ ہوا کہ وہ جب کل میں نے حالانکہ گزارش کی تھی کہ کوئی آپ ایسا پروگرام نہ بنائیے گا، چلیں خیر، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ حضرات کو، یہ بھی موقع مل گیا آپ سے بات کرنے کا۔ امام احمد بن حنبل نا وضو کر رہے تھے، تو آپ نے ایک بچھو دیکھا کہ وہ پانی میں ڈوب رہا ہے، تو امام صاحب نے اسے نا اٹھایا، پانی سے باہر نکالا، دریا کنارے تھے، جھیل کنارے، اس کو نکالا تو اس نے آپ کے ہاتھ پہ ڈانگ مارا، امام صاحب نے خشکی پہ رکھ دیا، پھر وضو کرنے لگے تو گیلا ہو گیا تھا وہ بچھو، اب وہ تھوڑا سا پتھر پہ چلا تو پھر پانی میں گر گیا، امام صاحب نے پھر نکالا، اس نے پھر ڈنگ مارا، آپ پھر وضو کرنے لگ گئے، وہ تھوڑا سا چلا، پتھر بالکل ملائم تھا، وہ بچھو گیلا تھا، وہ تھوڑا چلے پھر گر جائے، 7 دفعہ امام صاحب نے نکالا،
اس نے 7 ڈنگ مارے. ایک بندہ دیکھ رہا تھا, کہنے لگا حضور دفع کریں, آپ کا سارا ہاتھ زخمی کر دیا ہے. تو امام صاحب کہنے لگے اچھا جی, وہ اپنی بری عادت پہ ڈٹ گیا ہے اور میں اپنی اچھی چھوڑ دوں؟ وہ بری پہ ڈٹ گیا ہے, غلط کام کرتا ہے تو ڈٹ کے کر رہا ہے, ڈنگ مار رہا ہے تو ڈٹ کے. اور میں ڈوبنے والوں کو بچاؤں تو شرما شرما کے بچاؤں؟ میں نے بھی بچانا ہے تو ڈٹ کے ہی بچانا ہے. میں اپنی اچھی عادت چھوڑ دوں بری پہ ڈٹ کے؟ اس لیے کبھی بھی ہمارے حاجی ابو داؤد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نا, بی بی بغیر پردے کے گزر رہی تھی تو فرمان لگے پتر پردہ کر. اے بڑے ساڑے ورگے بندے صرف مجمع ہی ہوئے تھے تقریر کر دینے, اگے پیچھے نہ. کدی نکاح ٹائم بھی جا کے آکھنا چاہیے پردہ کرو جی تاں پڑھانا ہے. دیکھا بات ہوئی کہ مطلب آپ صرف ہم یہ مسجد میں ہی سارا کچھ ہے, اور بھی کئی بندے کو کھڑا ہونا آنا چاہیے. عائشہ فرمان لگے پتر پردہ کر, وہ کہنی بابا جا اپنا کام کر. فرمان لگے پتر میرا یہی کام ہے, میں کام میں لگا, میں کام ہی تو پہ کردا, تلقین کر رہے ہیں, یہی میری ڈیوٹی ہے. تو مقصد سے کبھی پیچھے نہ ہٹیں. نماز توجہ سے, عبادت توجہ سے, خیر کا پیغام تو توجہ سے. دعا کرتا ہوں جن کا ختم شریف ہے